ناظرین محترم، 14 جون 1852 کو ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر بریلی کے محلہ جسولی کے ایک دیندار گھر میں مولانا نقی علی خان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام محمد خان رکھا گیا، جو بعد میں دنیا میں علامہ احمد رضا خان بریلوی کے نام سے شہرت یافتہ ہوئے اور اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم اور محدث ٹھہرے۔ اعلیٰ حضرت علامہ احمد رضا خان بریلوی کے پردادا حافظ کاظم علی خان لکھنؤ میں ریاست اودھ کے نواب کے ہاں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ اودھ کے نواب نے ان کو بریلی شہر میں جائیداد عطا کی اور پھر حافظ کاظم علی، جو حضرت احمد رضا خان کے پردادا تھے، انہوں نے بریلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ حضرت احمد رضا خان بریلوی کے دادا رضا علی خان نے اس وقت کی بڑی ریاست ٹونک کے ایک بہت بڑے مدرسے سے دینی تعلیم حاصل کی اور ایک عالم دین بنے۔ رضا علی خان کے بیٹے مولانا نقی علی خان نے اپنے والد اور آپ کے دادا مولانا رضا علی خان سے دینی تعلیم حاصل کی اور ساتھ ساتھ وہ بریلی میں موجود اپنی بہت ساری زرعی جائیداد کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے۔ علامہ احمد رضا خان بریلوی کے خاندان کا تعلق پٹھان قبیلے بریچ سے تھا، جو افغانستان کے شہر قندھار سے 17ویں صدی میں دہلی ہندوستان میں ہجرت کر کے آئے تھے اور مغل دربار میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے، اور اس کے بعد یہ خاندان بریلی شہر میں منتقل ہو گیا۔ ناظرین، اسلامک ہسٹری کی مصنفہ اوشا سانیال اپنی کتاب احمد رضا خان بریلوی ان دا پاتھ آف پروفٹ میں لکھتی ہیں کہ حضرت علامہ احمد رضا خان بریلوی نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید ختم کر لیا تھا۔ 6 سال کی عمر میں عید میلاد النبی کے موقع پر انہوں نے ایک مسجد میں ایک جمع غفیر سے خطاب بھی کیا۔ دین کی اہم تعلیم درس نظامی آپ نے اپنے والد محترم مولانا نقی علی خان سے حاصل کی تھی۔ صرف 14 سال کی عمر میں اصول الفقہ کے اہم کورسز معقولات اور منقولات بھی پڑھ لیے۔ اس کامیابی کے بعد ان کے والد مولانا نقی علی خان نے ان کو صرف 16 سال کی عمر میں فتویٰ لکھنے اور تدریس کی اہم ذمہ داریاں سونپی۔ آپ نے اس چھوٹی عمر سے فتوے لکھنے شروع کیے اور اپنے آخری ایام تک وہ ہزاروں فتوے قلم بند کر چکے تھے۔ انہوں نے صوفی سلسلہ قادریہ کے ایک بزرگ حضرت پیر شاہ آل رسول مرہاروی کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور انہوں نے آگے چل کر خود بھی صوفی ازم کے طریقے کو آگے بڑھاتے ہوئے قادریہ اور رضوی صوفی سلسلے میں فیض حاصل کیا اور اس کو آگے بھی بڑھایا۔ رضوی سلسلہ آپ کے نام رضا کی نسبت سے جڑا ہوا ہے، اور علامہ احمد رضا خان بریلوی اپنے گھر میں ہر وقت مطالعہ میں مصروف رہتے تھے۔ ان کے ارد گرد ہر وقت کتابیں ہی کتابیں ہوا کرتی تھیں، یا پھر چند ایک شاگرد رہتے تھے۔ اوشا سانیال اپنی کتاب احمد رضا خان بریلوی ان دا پاتھ آف دا پروفٹ میں لکھتی ہیں کہ دینی علوم کے علاوہ ان کو سائنسی علوم پر بھی گرفت تھی۔ انہوں نے اس وقت کے بڑے بڑے سائنسدانوں جیسے کہ کوپرنیکس، کیپلر، گیلیلیو، آئنسٹائن، نیوٹن اور ان جیسے سینکڑوں سائنسدانوں کے وہ نظریات جس کے مطابق زمین سورج کے گرد گھومتی ہے کو اپنے دلائل سے رد کر دیا تھا، اور یہ کلیم کیا کہ زمین ساکن ہے۔ علامہ ظفر الدین بہاری لکھتے ہیں کہ علامہ احمد رضا خان بریلوی نے ایسا کر کے ان سائنسدانوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا، اور اپنے اس دعوے کے حق میں باقاعدہ ایک کتاب بھی تحریر کی، جس کا نام فوز مبین در رد حرکت زمین ہے۔ جہاں آج کی جدید سائنس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، وہاں پاکستان کے نامور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی اعلیٰ حضرت کے سورج کے زمین کے گرد گھومنے کے نظریے کے قائل نظر آتے ہیں، جس کا خلاصہ انہوں نے پاکستان کے مایہ ناز اخبار جنگ میں لکھے جانے والے اپنے ایک آرٹیکل میں کیا تھا، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ آپ کے علمی عبور کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ جس کو ظفر الدین بہاری نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور معروف ریاضی دان ڈاکٹر ضیاء الدین ریاضی کے ایک مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے، اور وہ اس مسئلے کے حل کے لیے لندن آکسفورڈ جانا چاہتے تھے، تو کسی نے ان کو علامہ احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں بتایا، تو ڈاکٹر ضیاء الدین نے کہا کہ ایک عام سا مولوی جو کبھی اسکول نہیں گیا
وہ اس مشکل مسئلے کو کیسے حل کر سکتا ہے۔ بہرحال اصرار پر وہ یہ مسئلہ علامہ احمد رضا خان بریلوی کے پاس لے کر گئے تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے وہ مسئلہ چند ہی لمحوں میں حل کر دیا۔ ظفر الدین بہاری لکھتے ہیں کہ ریاضی کا یہ مسئلہ قصور اشاریہ متوالیہ میں نصارہ کی تیسری قوت سے زیادہ کا مسئلہ تھا، جس کو ہم انگلش کی زبان میں فریکشن اینڈ ڈیسیمل بھی کہتے ہیں۔ جب آپ نے بریلی کی مسند سنبھالی تو اس وقت انگریز 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مکمل طور پر ہندوستان پر قابض ہو چکا تھا اور مسلمان زوال کا شکار ہو چکے تھے، اور اس وقت ہندوستان میں شاہ ولی اللہ اور دیگر علماء کرام کی قیادت میں مسلمانوں کی اصلاح کرنے اور مسلمانوں کی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے مختلف تحریکیں جنم لے رہی تھیں۔ اس وقت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے بھی مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور انہوں نے اصلاح کے نام پر اٹھنے والی جماعتوں کے عقائد و نظریات پر سخت اعتراض بھی اٹھایا اور کہا کہ یہ نام نہاد اصلاحی تحریکیں تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، جن میں مشہور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے پوتے اور تحریک محمدیہ کے روح رواں مولانا اسماعیل شہید کے مختلف نظریات کو رد بھی کر دیا۔ ان کی لکھی گئی کتاب تقویت الایمان، جو کہ مسلمانوں کی اصلاح کے غرض سے 1920 میں لکھی گئی تھی، اس میں کچھ ایسے نظریات موجود تھے جن پر کچھ حنفی سنی علماء علامہ فضل حق خیرآبادی، علامہ احمد رضا خان بریلوی اور دیگر کو اعتراض تھا۔ اعتراض کردہ نکات کچھ اس طرح سے تھے: امکان کذب کا نظریہ، امکان نذیر کا مسئلہ، عید میلاد النبی اور قیام کا مسئلہ، اور اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور خصوصیات سے متعلق مختلف نظریات شامل تھے۔ حضرت احمد رضا خان بریلوی سے جب سوال کیا گیا کہ قبر کے اوپر عمارت بنانا جائز ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ایسا کرنا صاحب قبر کی بد احترامی ہے اور فقہ حنفیہ میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور مزید ان کا کہنا تھا کہ متبرک ہستیوں، نبیوں، صحابہ اور ولیوں کے اجسام قبر میں محفوظ رہتے ہیں، بلکہ فوت ہونے کے بعد ان کی روحیں زیادہ بافیض ہو جاتی ہیں، اور عام آدمی مرنے والے کے لیے دعا کر کے اس کی بخشش کا سامان بناتا ہے، اور اس عمل کو ایصال ثواب کا نام دیا گیا ہے۔ اور انہوں نے عرس کے حق میں فتویٰ بھی دیا، لیکن وہاں پر قرآن خوانی، ذکر اذکار، نعت خوانی اور وعظ کے علاوہ ہونے والی تمام غیر شرعی رسموں کی شدید مخالفت بھی کی۔ مزید وہ مزارات پر عورتوں کے جانے کے بھی سخت خلاف تھے اور کہا کہ عورت صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے فتووں میں نہ صرف اہل حدیث، دیوبندی، شیعہ فرقوں کے عقائد کو رد کیا، بلکہ سنی حنفی علماء کے کچھ عقائد کا بھی رد کیا۔ مزید انہوں نے مرزا غلام قادیانی دجال کافر کو بھی اپنے فتووں میں بدترین کافر قرار دیا اور اس کو اسلام سے خارج قرار دیا۔ 1904 میں بریلی میں اپنے مدرسہ مظہر الاسلام کی بنیاد رکھی، جو آج بھی قائم ہے، اور 1911 میں آپ نے قرآن مجید کا اردو ترجمہ کنز الایمان کے نام سے تحریر کیا۔ آپ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب، جو 12 جلدوں پر مشتمل ہے، فتویٰ رضویہ بھی تحریر کی، اور حضرت احمد رضا خان بریلوی نے اپنے فتووں میں جن کے ساتھ بھی علمی اختلاف کیا یا ان کو کافر قرار دیا تو اس کی وجوہات انہوں نے اپنی کتاب حسم الحرمین میں تحریر کی ہے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ کافی کمزور ہو گئے، لیکن بستر علالت اور کمزوری کے باوجود بھی وہ فتوے لکھنے میں مصروف رہتے۔ اپنے آخری سفر سے پہلے انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے گروہ اہل سنت کو ایک نئی پہچان بریلوی کے نام سے دی، یعنی وہ اہل سنت کے لوگ جو اسلام کے عقائد میں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کی پیروی کریں وہ بریلوی کہلاتے ہیں۔ اور آپ 28 اکتوبر 1921 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور 65 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔